النوع الاول. اسی طرح ہم بعض اوقات ترکیب کرتے ہیں کتاب الصلاۃ، کتاب الطہارت، دیگر جو عنوان جو قائم ہوتے ہیں نا اس کی، تو اس سے پہلے ہم ھذا محذوف نکال لیتے ہیں. کیا نکال لیتے ہیں؟ محذوف نکال لیتے ہیں. تو یہاں بھی ھذا محذوف نکال، ھذا النوع الاول تم بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن اس کی جو بہترین ترکیب ہے، جو آسان ہے، وہ یہ ہے کہ پہلی فصل کس بارے میں؟ حروف کے بارے میں. پہلی فصل حروف کے بارے میں. النوع موصوف، الاول صفت. موصوف اور صفت مل کر مبتدا. موصوف اور صفت دونوں مل کر مبتدا. آگے حروف، حروف موصوف. حروف کیا؟ موصوف. اچھا، یہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کو موصوف کیوں بنایا. اس کے علاوہ ہم اور کچھ بنا نہیں سکتے تھے، کیونکہ مبتدا ہم پیچھے بنا چکے ہیں. تو خبر ہم نے ڈھونڈنی، تو خبر بھی مرفوع ہوتی، تو مرفوع ہمیں مل گئے. لیکن ان کو اگر بنا کے چھوڑ دیتے ہیں تو آگے والا معاملہ حل نہیں ہوگا. تو حروف موصوف، حروف موصوف. تجر، جرا یجر، تجر الاسم، تجر جرا یجر. تجر کون سا سیگا ہے؟ سیگا واحد مؤنث غائب. سیگا واحد مؤنث غائب. فعل ماضی کے مضارع، مضارع مثبت معروف. ثلاثی مجرد، کس ثلاثی مضیفی؟ ثلاثی مجرد. صحیح مضاعف ثلاثی، مضاعف ثلاثی. اسباب نصر ینصر. جرا یجر. ٹھیک ہے. اب تجر الاسم، تجر فعل، اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل. اب وہ لوٹ رہا ہے حروف کی طرف. اب حروف تو ہو گئے جمع، اور ہی ضمیر واحد مؤنث کی. تو کیا پھر کیا سمجھ آیا کہ ہم نے یہ کہا تھا جب موصوف، یہ میں نے قاعدہ کئی مرتبہ عرض کی ہے کہ موصوف جب بھی کسی کا تعلق پیدا کرنا ہوتا ہے تو جمع مکسر کے لیے جو تعلق جس کا پیدا کرنا ہے وہ عموماً واحد مؤنث ہوتی ہے. تو مرجع کیا تھا؟ جمع مکسر. مرجع کیا تھا؟ جمع مکسر. تو ہم نے راجع کس کو لے کے آئے؟ واحد مؤنث کی ضمیر کو، واحد مؤنث کی ضمیر کو. تو تجرو ہی ضمیر اس کا فاعل، الاسم اس کا مفعول بھی. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس کی صفت. اب حروف تو ہے نکرہ، حروف کیا ہے اور جملہ کیا ہے؟ صفت. تو اس کو بھی نکرہ ہونا چاہیے، لیکن یہ نکرہ نہیں ہے. جملہ ہوتا ہے وہ نکرہ کے حکم میں. جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے. جواب کیا ہے؟ جملہ جملہ کیا ہے؟ کس کے حکم میں ہوتا ہے؟ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے. اب فقط کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ فقط کی ترکیب کیا ہوتی ہے؟ فقط ایک محذوف شرط ہوتی ہے، اس کی جزا کے طور پر استعمال ہوتا ہے. محذوف ایک شرط ہوتی ہے، اس کی جزا کے طور پر یہ استعمال ہوتا ہے. تو اب اس کو یہ کہہ لیں، ہم پیچھے جو اس کی شرط ہے اس کی طرف نہیں جاتے، ہم وہ تفصیل میں پھر چلی جائے گی بات. آپ فقط کی تعریف کریں. آپ کو یاد ہوگا نصاب النحو کے اندر شاید آپ نے اسماء والافعال کا سبق پڑھا تھا. جنہوں نے نہیں سنا، ٹھیک ہے، وہ فقط کی ترکیب نہ کریں. ابھی وہ سب سے پہلے نصاب النحو کا سبق اسماء الافعال دیکھو ذرا، کون سے نمبر سبق ہے؟ اسماء الافعال کا سبق. کون سا؟ اسماء الافعال. یعنی وہ اسماء جو فعل کا معنی دیتے ہیں، وہ اسماء جو فعل کا معنی دیتے ہیں. کچھ افعال ایسے ہوتے، اسماء ایسے ہوتے ہیں جو فعل ماضی کا معنی دیتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو امر کا معنی دیتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو امر کا معنی دیتے ہیں. اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں جو افعال کا معنی دیتے ہیں، افعال کا معنی دیتے ہیں. مل گیا آپ کو؟ ادھر مجھے دے کتاب. تو اسماء الافعال کا سبق آپ ایک مرتبہ سن لیں گے، بڑا ہی انٹرسٹنگ سبق ہے. تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا. سبق نمبر 50 ہے. سبق نمبر 50 ہے. میں اس کی تھوڑی سی آپ کو عرض کر دیتا ہوں. سبق نمبر 50 ہے، اور اس کا 2 قسم کے اسماء افعال ہوتے ہیں زمانے کے اعتبار سے. کچھ اسماء ایسے ہیں جو فعل ماضی کے معنی میں ہوں گے، اور کچھ اسماء افعال ایسے ہوں گے جو امر حاضر کے معنی میں ہوں گے. انہوں نے
بتائے ہوئے ہیں جو اسماء الافعال بمعنی ماضی ہیں، ٹھیک ہے، ہی ہاتھ ہے تو شتان ہے اور سرعان ہے، سرعانہ، ٹھیک ہے، اور اسماء الافعال بمعنی امر حاضر جو امر کا معنی دیتے ہیں وہ کون کون سے؟ رویدہ، نمبر 1 رویدہ، نمبر 2 بلہا، نمبر 3 حیا حالا، ٹھیک ہے، نمبر 4 حیا بمعنی اقبل اجل، اور نمبر 5 دونک، نمبر 6 علیکا، نمبر 7 ہا، نمبر 8 آمین، نمبر 9 ہاتی، اور نمبر 10 حلما، نمبر 10 حلما، حلما ہا نہیں ہے، حلما۔ نوٹ، کچھ ایسے کلمات بھی ہیں، کچھ ایسے کلمات بھی ہیں جن میں فعل مضارع والا معنی پایا جاتا ہے، فعل مضارع والا معنی پایا جاتا ہے، اور یہ سب مبنی بر سکون ہوتے ہیں، مبنی بر سکون ہوتے ہیں، اپنے ماں بعد اسم کو رفع دیتے ہیں، اپنے ماں بعد اسم کو رفع دیتے ہیں، جیسے قد، قط، زہ، اف، ٹھیک ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ قط کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ فعل امر کے معنی، اس میں اس کے فعل امر کے معنی، کس کے معنی میں؟ اس کا معنی ہوتا ہے انتہی، کس کے معنی میں ہوتا ہے؟ انتہی، رک جا، بس۔ تو گویا یوں بات کر رہے تھے کہ پہلی فصل ان حروف کے بارے میں جو اسم کو جر دیتے ہیں، جو اسم کو جر دیتے ہیں، اور جب تو اسم کو جر دے گا تو بس نہیں ہوں گے، جب بھی اسم کو جر دے گا تو یہی حروف ہوں گے اور کوئی نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ فقط، قطب مانا انتہی، قطب مانا قطب مانا انتہی۔ اب جب انتہی کے معنی میں آئے گا تو انتہی جو ہے یہ فعل امر ہے، اور اس میں ان تضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ جملہ فعلیہ کیسی بات، جملہ اسمیہ انشائیہ، جملہ فعلیہ انشائیہ کیا ہو جائے گا بتائیں؟ جملہ فعلیہ اسمیہ انشائیہ، اسمیہ بھی ہو جائے گا نا، اس میں فعل ہے، کوئی مسئلہ نہیں، پریشان نہیں ہونا۔ تو آگے کرتے ہیں کہ وَتُسَمَّى حُرُوفًا، تسمى حروفاً جارتاً، حروفاً تسمى ہے فعل مجہول، صیغہ واحد مؤنث غائب، صیغہ واحد مؤنث ثلاثی، فعل کون سا ہے؟ فعل مضارع مثبت مجہول، ثلاثی مزید فی، صحیح ناقص یائی، ناقص یائی، اسباب تفعیل، تکریمہ، تفعیلاتن کے وزن پر آتا ہے، تفعیلاتن کے وزن پر اس کا مصدر آتا ہے، تسمیاتن، تسمیاتن کے وزن پر اس کا مصدر آتا ہے، باب تفعیل کا مصدر تسمیہ، تفعیلاتن کے وزن پر بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تسمیہ بسم اللہ پڑھنا، نام رکھنا، تو وجہ تسمیہ نہیں کہتے، وجہ تسمیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کے نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو تسمى، کیا تسمى، اس میں ہی ضمیر اس کا نائب فاعل، حروفاً موصوف، حروفاً جارتاً اس کی صفت، اب موصوف صفت مل کر اس کا مفعول بھی، اس کا مفعول کیونکہ تسمیہ دو مفعولوں کو چاہتا ہے، تسمیہ کتنے مفعولوں کو چاہتا ہے؟ دو، تو پہلے مفعول کو اس کا نائب فاعل بنایا اور دوسرے کو اس کا مفعول بھی بنا دیا، مفعول بھی رہا، تو فعل اپنے نائب فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، واو مستانفہ یعنی علیحدہ کر دیں، مستانفہ، ہیا مبتدا، ہیا مبتدا، یہ ہیا ضمیر لوٹ کی طرف رہی ہے، حروف کی طرف، حروف کی طرف، اور سبعۃ عشرہ ممیز، سبعۃ عشرہ، یہ سبق ابھی نصاب خلاصۃ النحو میں نہیں آپ نے پڑھا، لیکن نصاب النحو میں پڑھا جا چکا ہے ممیز تمییز والا سبق۔ اگر آپ ممیز تمییز والا سبق سمجھنا چاہتے ہیں تو اسماء اعداد کا سبق پڑھ لیں، ٹھیک ہے، سبق نمبر 49، سبق نمبر 49 ایک مرتبہ اس کا مطالعہ کرنا ہے۔ تو سبعۃ عشرہ ممیز،
اور حرفن اس کی تمجیز ممیز تمجیز مل کر مبتدا کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے جو الباؤ ہے یہ حروف جارہ کی بات ہو رہی، کس کی بات ہو رہی؟ یعنی پہلی فصل ان حروف کے بارے میں جو اسم کو جر دیتے ہیں، جو اسم کو جر دیتے ہیں، اور ان کا نام رکھا گیا ہے حروف جارہ۔ ان کو کیا پکارا جاتا ہے؟ حروف جارہ۔ اور وہ کتنے ہیں؟ 17 ہیں۔ وہ کتنے ہیں؟ 17۔ ان میں سے پہلا کون سا ہے؟ با۔ اب تو با لکھنے میں تو اکیلا با ہی ہوتا ہے نا، لیکن ان کا پورا نام الباء، ٹھیک ہے؟ البا تا التاؤ، ٹھیک ہے؟ علا، یہ آگے ان کے نام ہیں۔ تو ابھی وہ بات کرنے لگے الباء۔ با کس کے لیے آتا ہے؟ ان میں سے پہلا کون سا ہے؟ با۔ تو با کتنے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، کس معنی کے لیے آتا ہے؟ تو وہ بتانے لگے آپ کو۔ کہتے ہیں الباء مبتدا۔ الباء کیا بنے گا؟ مبتدا، کیونکہ با معرفہ ہو گیا نا۔ الباء مبتدا للالصاق، با کس کے لیے آتا ہے؟ الصاق کے لیے آتا ہے۔ با کس کے لیے آتا ہے؟ الصاق کے لیے آتا ہے۔ با کس کے لیے آتا ہے؟ الصاق کے لیے۔ اور آگے اس کے جا کے اور بھی ہے، لیکن اس کو آپ نے علیحدہ رہنے دینا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ با کس کے لیے آتا ہے؟ الصاق کے لیے۔ اب یہ جار مجرور مل کر کس کے متعلق ہوں گے؟ ظرف مستقر ہوں گے۔ شبہ فعل اب ثابتتن نکالیں گے۔ کیا نکالیں گے؟ اچھا الباء تو مذکر نہیں ہے، حروف اکثر مؤنث ہوتے ہیں، حروف ہوتے ہی مؤنث ہیں۔ حروف کے نام کیا ہوتے ہیں؟ حروف کے نام کیا ہوتے ہیں؟ مؤنث ہوتے ہیں۔ تو الباء پھر مؤنث ہے نا، تو خبر اس کی جو بنانی ہے وہ ثابتتن نکلے گی۔ کیا نکلے گی؟ ثابتتن۔ تو ثابتتن شبہ فعل، اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مبتدا کی مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ واو مستانفہ، ہوا پھر مبتدا۔ اب آپ کو یہ آہستہ سے پتہ چل گیا نا، پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے کہ ہوا ضمیریں پہلے آئیں گی تو مرفوع منفصل جو ضمیریں ہوتی ہیں وہ پہلے مبتدا ہی بنتی ہیں۔ کیا بنتی ہیں؟ ہوا مبتدا۔ اتصال یہ مصدر ہے، اتصال مصدر ہے نا۔ آپ کو یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ شبہ فعل کون کون سے ہوتے ہیں؟ عموماً اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل، اور یہ کیا نام ہے مصدر، یہ شبہ فعل ہوتا ہے نا۔ تو اتصال مصدر مضاف، اتصال مصدر الشیء مضاف الیہ، الشیء مضاف الیہ، مضاف الیہ مرکب اضافی، ابھی اس کو یہی چھوڑ دیں، اتصال مصدر مضاف الشیء مضاف الیہ، الشیء مضاف الیہ۔ اچھا آپ نے کہنا ہے با حرف جار، با حرف جار، الشیء مجرور، الشیء مجرور۔ اچھا جار مجرور مل کر ظرف لغو ہوں گے، کیونکہ شے کو ملانا دوسری شے کے ساتھ، ایک شے کو ملانا دوسری شے کے ساتھ۔ الصاق کا معنی کیا ہے؟ ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ متصل کرنا، ملا دینا۔ تو ملانے کا معنی پایا جا رہا ہے نا شے کا شے کے ساتھ، تو بالشیء کو متعلق ظرف لغو کریں گے اتصال مصدر، کس کے متعلق کریں گے؟ اتصال مصدر کے۔ تو اتصال مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مبتدا کی خبر، سمجھ آئی کہ جی آگے جملہ اسمیہ ہوگا، جملہ فعلیہ ہوگا۔ کون؟ یہ اتصال اپنے مضاف مضاف الیہ، شبہ فعل جب ملتا ہے نا تو وہ شبہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے، جی شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مبتدا کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اچھا اس کو ایک اور انداز سے آپ لے لیں کہ اتصال الشیء بالشیء، اتصال الشیء بالشیء، سبق تو آگے ہم پڑھیں گے ابھی۔ یہ خلاصۃ النام میں سبق نمبر کون سا پڑھا ہے؟ 33۔ تو 34 نمبر سبق میں ممیز تمییز کا سبق آ رہا ہے، لیکن چونکہ اس میں آگے ہے تو میں ابھی عرض کر دیتا ہوں، آپ نے اس کی ترکیب فی الحال ذہن میں رکھنی ہے، اس کی ترکیب کیا بنتی ہے۔ تو میں نے تو ابھی مبتدا خبر بنا دیا نا، لیکن آگے والی بات کا تعلق اسی کے ساتھ ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا، کس اعتبار سے؟ حقیقتاً مجازاً۔ وہ ملانا جو ہے وہ یا تو حقیقتاً ہوگا یا مجازاً ہوگا، حقیقتاً ہوگا یا مجازاً ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ اما حرف تردید
اما حرف تردید یہ پہلا حرف تردید ہے، اما حرف تردید، اس کو فارغ کر دینا، اپنے علیحدہ کرنا. حقیقتاً و اما مجازن، حقیقتاً و اما مجازن مجازن، حقیقتاً و اما مجازن مجازن. تو یہ جو واو درمیان میں آیا پھر و اما مجازن، یہ واو زائدہ ہے، واو زائدہ ہے، اس کو علیحدہ کرنا ہے. جی اما حقیقتاً اما مجازن، اصل عبارت یہ بنے گی جی کہ ایک دوسرے کے ساتھ ملانا کیسے ہے، حقیقتاً یا مجازن. اتصال الشیء بالشیء ممیز ہوگا، اتصال الشیء بالشیء ممیز ہوگا. جی اور اما اما حرف تردید علیحدہ ہو گیا، حقیقتاً معطوف علیہ، اما حرف عطف اور مجازن معطوف. معطوف علیہ اور معطوف دونوں مل کر ممیز کی تمییز، ممیز کی تمییز بھی منصوب ہوتی ہے، تمییز بھی کیا ہوتی ہے، منصوب ہوتی ہے. تو اتصال الشیء بالشیء یہ ممیز، جی اور اب حقیقتاً اما مجازن یہ اپنی تمییز سے مل کر مبتدا کی، خبر ممیز اور تمییز مل کر مبتدا کی خبر خبر بن جائیں گے. مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. یہ کیا اڑتا ہے؟ اچھا، اس کے بعد آ گیا نحو بھی. اب آپ کو ایک میں شرح میت کے اندر جتنی ترکیبیں ہوں گی، شرح میت کے اندر جتنی در نحو کے بعد جو مثال ہوتی ہے نا، نحو سے مراد ہوتا ہے کہ مثال آگے والی، جی تو وہ پوری مثال کو آپ نے ایک ڈبے پیک کر کے رکھنا ہے، اس کو ایک لفظ کے طور پر لینا. پوری مثال کو کس طور پر لینا ہے؟ ایک لفظ کے طور پر لینا ہے. گویا آپ کو نحو کے بعد والی جتنی ترکیبیں پوری شرح میت میں کلیئر ہوئی. نحو بھی داؤن، نحو بھی داؤن، نحو بھی. اب نحو مضاف، نحو کیا ہے، اور بھی داؤن. ویسے تو یہ مبتدا خبر پورا جملہ اسمیہ خبری ہے، لیکن آپ نے بطور لفظ لینا بھی داؤن اس کا مضاف ہے، بھی داؤن اس کا، بھی داؤن اس کا مضاف ہے. مضاف مضاف علیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ جب بھی نکلے گی نا، جب بھی نحو یہ مرکب اضافی بن جائے گا تو اس کو محذوف مبتدا مثالہ کی خبر بنانا. جی محذوف مبتدا مثالہ کی، مثالہ کی خبر بنانا. اب اگر جو ہمارے پاس گروپ میں احباب ایڈ ہیں، ٹھیک ہے، گروپس والے احباب اگر کوشش کریں تو وہ شروع ہو جائیں کہ نحو کو مضاف، آگے پورا جملہ جو اس کی مثال کے طور پر استعمال ہوا ہے اس کو مضاف الیہ. ٹھیک ہے، میں آگے والی مثال دے دیتا ہوں. جیسے نحو مررت بزید، نحو مررت بزید ای التصق مروری بمکان یقرب منہ زید. یہاں تک یہ مثال ہے، یہاں تک کیا ہے، مثال. آپ یوں کر لیتے ہیں نحو مضاف، مررت بزید یہ مضاف الیہ، یہ نحو مررت نحو مضاف اور مررت بزید ای التصق مروری بمکان یقرب منہ زید، یہ سارا کا سارا بطور لفظ اس کا مضاف ہے. مضاف مضاف علیہ مل کر خبر محذوف مبتدا مثالہ کی، مثال مضاف حضمیر مضاف علیہ، مضاف مضاف علیہ مل کر مبتدا اور یہ اس کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. یہ بھی ہو جائے گی نحو کتبت بالقلم، نحو کتبت بالقلم. تو نحو مضاف کتبت بالقلم یہ مضاف الیہ، ٹھیک ہے، مضاف مضاف علیہ مل کر مثالہ کی خبر. نحو قولہ تعالی انکم ظلمتم انفسکم، یہ آگے، ٹھیک ہے. اس طرح نحو اشتریت الفرس فرسا سر جی یہ آپ بنائیں، جتنی بھی آگے بنتی ہے نا ساری بنا لیں ایک مرتبہ، تاکہ دل کو کچھ سکون تو ہو، یار دیاں ہو گئی نا. ٹھیک ہے، پھر ان کی آگے الگ الگ ترکیبیں انشاءاللہ ہو جائیں گی. تو یہ ترکیب ہو گئی. اس کے بعد کہتے ہیں نحو مررت بزید. اب مررت بزید کو الگ آپ نے کرنا ہے. تو مررت فعل، مررت فعل، تو ضمیر اس کا با حرف زید مجرور، جار مجرور مل کا ظرف لگ، فعل اپنے فاعل اور ظرف لگ جملہ فعلیہ خبریہ. اچھا، آئی حرف تفسیر ہے، لیکن ابھی آپ نے یہ پڑھا نہیں ہے، ابھی آپ نے یہ پڑھا نہیں ہے، آپ نے اس کو چھوڑ دینا، اس کو بھی چھوڑ دینا. اس کو آپ آئی حرف تفسیر کہہ کے فارغ کر دیں. ٹھیک ہے. اب التصقہ یعنی میں زید کے قریب سے گزرا. بتانے اصل میں یہ لگے ہیں کہ با کا معنی کیا ہوتا ہے، با کا معنی کیا ہوتا ہے. یہ تو خیر تفصیلی جب ہم کتاب کو ترجمے کے طور پر، مفہوم کے طور پر پڑھیں گے تو اس کا ایک الگ معاملہ ہوگا. ابھی صرف ترکیب کا التصقہ فعل، التصقہ کون سا فعل ہے، صیغہ واحد مذکر غیر، فعل ماضی
مطلق مثبت معروف ثلاثی مزید فی مزید فی ثلاثی مزید فی صحیح ابتعاد افتیار الساق سے نا لام صاد قاف جی وہاں افعال تھا یہاں التصاقا جی باب افتیار التصاقا یلتصق التصاقا فهو ملتصق والتصق یلتصق التصاقا فذاك ملتصق ٹھیک ہے. تو التصاقا فعل مروری مرور مضاف یہ مضاف ہے یا ضمیر مضاف مضاف میرا گزرنا ملا ہوا ہے میرا گزرنا ملا ہوا ہے بمکان اس مکان کے ساتھ جو اس مکان کے ساتھ ملا ہوا ہے یقرب منہ زید جو زید کے قریب ہے بعرف جار مکان موصوف مکان موصوف پہلے کوئی نکرہ ہو اور اس کے بعد کوئی جملہ ہو پہلے کوئی نکرہ ہو اس کے بعد کوئی جملہ تو عموماً اس کی صفت بنتی ہے جی. کیا بنتی ہے صفت بنتی ہے صفت بنتی ہے. یقرب فعل جی یقرب فعل مین حرف جار جی ہو ضمیر اس کا جار مجرور کا ظرف لغو یقرب کے زید اس کا فاعل فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مکانن کی صفت صفت مکانن کی صفت مکانن موصوف اپنی صفت سے مل کر جار کا مجرور جار مجرور مل کر ظرف لغو ہوئے التصاق فعل گئے التصا کا فعل گئے ٹھیک ہے. مرور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے جی مرور مصدر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ کو جو آسانی لگے ابھی چونکہ میں گہرائی میں نہیں جا رہا معنی کیا ہوگا کس طرح بنے گا مگر آپ کو جو ملتا ہے آپ اس کے ساتھ اس کا تعلق قائم کر سکتے ہیں. مضاف مضاف الیہ مل کر کیا بنے گا فائل بنے گا ٹھیک ہے. بے مکان یہ ظرف لغو ہو جائے گا فعل اپنے فائل اور ظرف لغو میں جملہ فعلیہ خبری ہو جائے گا. اچھا پیچھے ہم نے کہا تھا الباء للالصاق اب للاستعانت اور استعانت کے لیے کون استعانت کے لیے با تو یہاں الباء محذوف نکال لیں گے جی الباء الباء موضوع نکالنا الباء للاستعانت الباء مبتدا للاستعانت جار مجرور مل کر ظرف مستقر ہوگا شبہ جملہ مطلب ظرف مستقر ہونے ثابتتن کے ثابتن میں ہی ضمیر وہ شبہ فعل اپنے ضمیر فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اس میں اگر مبتدا کی خبر یہ ترکیب پہلے ہو چکی الباء للالصاق والی. یہاں الباء للاستعانت دوسری ہو گئی. جی اس کے بعد آگے آ جائیں وہ کہتے ہیں کہ وللمصاحبتی الباء للمصاحبتی وہی ترکیب وہی ترکیب ٹھیک ہے مبتدا خبر والی. جی پھر اس کے بعد للتعدیتی اس سے پہلے الباء نکالیں گے یہ بھی ترکیب ہو گئی. جی نیچے آ گیا للمقابلتی یہاں الباء محذوف نکالیں گے یہ بھی ہوگی. للقسمی الباء نکالیں گے پہلے للاستعطافی اس سے پہلے الباء نکالیں گے محذوف یہ بھی ہوگی مبتدا خبر. للظرفیت اس سے پہلے الباء نکالیں گے للزیادت اس سے پہلے الباء نکالیں گے ٹھیک ہے. یہ ہو گئے. جی تو گویا کہ آپ کو ایک ترکیب سے 5-6 ترکیبیں ایسے ہی کلیئر ہوگی. تو جن کو جو گروپ میں ایڈ ہیں وہ ان کو کر کے ان ترکیبوں کو کر کے تو مجھے سینڈ کریں جو الباء للاستعانت الباء للظرفیتی الباء للمصاحبتی یہ جو ترکیبیں کہیں ان ترکیبوں کو لکھ کے گروپ کے اندر سینڈ کریں چیک کریں ایک دوسرے کو مبارکباد دیں کہ کچھ نہ کچھ سمجھ آنا شروع ہو گئی. تو جتنی اجراء النحو اور اجراء الصرف کی کلاسز ہوئی ہیں ان کو دیکھ کر اگر یہ ترکیبیں آپ کو آنا شروع ہو گئی کچھ نہ کچھ سمجھ آنا شروع ہو گئی تو سمجھو کہ آپ ٹریک پہ چڑھ گئے. اور اگر ابھی بھی نہیں سمجھ آئی تو پھر بھی پریشان نہیں ہونا ٹریک پہ ہم نے چڑھ جانا ہے انشاءاللہ رکنا نہیں ہے ہم نے. آپ کوشش فرمائیں اللہ تعالیٰ کامیابیاں دے گا. جو دوست احباب ایڈ ہونا چاہیں ٹھیک ہے جو ایڈ ہونا چاہیں ان کو گزارش ہے کہ آپ جو نمبر دیا جاتا ہے اس کے اوپر 0321 48 84 803 اس نمبر پہ واٹس ایپ کریں تو انشاءاللہ گروپ میں ایڈ کر دیا جائے گا. تفصیل ساری پھر اسی پہ عرض کر دی جائے گی کہ ہوتا کیسے ہے ٹھیک ہے. اس میں طالبات کے لیے الگ گروپ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین.